السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بہت ہی نصیحت آمیز اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ واقعہ کتاب بزم اولیاء کے صفحہ نمبر 565 پر ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ مکہ شریف کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ مشائخ کے مکہ میں سے ایک شیخ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کا واقعہ ہے اور ایک اور شخص کا، ایک شہزادے کا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں غار میں تنہا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کم و بیش 1 ماہ تک وہاں آس پاس میں کسی انسان کی صورت تک نظر نہیں آتی تھی۔ مباح چیزوں سے میں اپنا شکم بھرتا، بھوک لگنے پر غار سے باہر نکلتا اور ضرورت کے مطابق کھا پی کر واپس اپنی جگہ پہنچ جاتا۔ یعنی جنگلی پھل اور جنگلی گھاس، جڑی بوٹیاں وغیرہ کھا کر وہ بزرگ اپنا گزارا کرتے۔ یہ مباح چیزیں کھا کر اپنا پیٹ بھرتے، بھوک بجھاتے، اور وہیں ایک چشمہ تھا، زمین سے پانی ابل رہا تھا غار کے پاس، وہ پانی پیتے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حسب عادت میں ایک دن غار سے باہر آیا تو ایک سوار کو، ایک شخص کو گھوڑے پر سوار اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر چھپ کر اسے دیکھتا رہا، پھر چھپتے چھپاتے میں غار کے اندر چلا آیا، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں غار کے اندر آیا، ابھی آئے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ شخص غار کے دہانے پر آ پہنچا، غار کے منہ کے پاس آ گیا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس گھوڑ سوار نے میرا نام لے کر مجھے آواز دی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، بلایا، تو میں غار سے باہر نکلا اور اس کے پاس آ گیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے سلام کیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم آدمی ہو، یعنی انسان ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ جی ہاں، میں انسان ہوں۔ شیخ مکہ نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ اس پر اس آنے والے نے کہا، اس سوار نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں اور 3 روز پہلے شکار کے لیے نکلا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے، اپنے احباب سے الگ ہو کر میں جنگل میں بھٹک گیا اور ادھر آ نکلا اور بھوک پیاس سے، اور اس نے، شہزادے نے، اپنا واقعہ بتایا کہ میں بھوک پیاس سے ہلاکت کے قریب جا پہنچا۔ اس وقت اچانک ایک چادر پوش بزرگ ظاہر ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ ان بزرگ نے اس پیالے میں سے مجھے پلایا، میں پی کر سیراب ہو گیا، اور ایک مٹھی گھاس انہوں نے مجھے عنایت فرمائی۔ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کھا لیا، اس گھاس کو، تو وہ گھاس تمام ترکاریوں سے زیادہ لذیذ، ذائقے دار، اچھی مجھے معلوم ہوئی۔ وہ شہزادہ کہتا ہے، اس شہزادے کا نام محمد تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں آسودہ ہو چکا، میری بھوک پیاس بجھ گئی، تو میں نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ اے محمد، کیا اس سے قبل تم توبہ کر چکے ہو؟ وہ شہزادہ اپنا واقعہ بتا رہا ہے شیخ مکہ کو کہ مجھ پر یہ حالت گزری، میں بھوک سے اتنا بے چین بے قرار ہو گیا، برا حال ہو گیا۔ اس وقت ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھے کچھ پلایا اپنے پیالے سے، اور ایک مٹھی گھاس مجھے عنایت کی۔ وہ گھاس، وہ جڑی بوٹی، وہ پتے میں نے کھا لیے، جس سے میری بھوک بھی بجھ گئی اور پیاس بھی بجھ گئی، اور وہ اتنی لذیذ تھی۔ اس کے بعد آنے والے بزرگ نے کہا کہ اے محمد، کیا اس سے قبل تم توبہ کر چکے ہو؟ شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے دست مبارک پر ابھی توبہ کرتا ہوں، اور یہ واقعہ شیخ مکہ کو وہ شہزادہ بتا رہا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ ان کے دست مبارک پر میں نے توبہ کی، اس سے قبل میں نے ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا، اور ان کے ہاتھ پر میں نے سچی توبہ کی، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر میں نے عرض کیا کہ حضور میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے قبول فرما لے۔
اپنے نیکوں میں قبول فرما لے اور نیکوں میں شامل فرما لے۔ انہوں نے، وہ شہزادہ کہتا ہے کہ ان آنے والے بزرگ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا فرمائی، یا رب محمد بحرمتی بینی کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اے رب محمد، اللہ عز و جل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی ارحم محمدوں وتب علی محمدوں وقبل محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل محمد پر رحم فرما، یعنی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک وسیلہ دیا اور دعا کی کہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس محمد یعنی شہزادہ محمد پر رحم فرما اور اس کی توبہ قبول کر اور اسے اپنی بارگاہ میں پذیرائی بخش۔ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ یہ دعا فرماتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کی دعا کی حلاوت میں نے اپنے قلب میں محسوس کی اور میں نے رب تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں اب جس دنیا سے باہر آ چکا ہوں مرتے دم تک اس میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد بزرگ نے فرمایا کہ اپنی سواری پر بیٹھو۔ شہزادے سے ان آنے والے بزرگ نے کہا کہ اپنے گھوڑے پر بیٹھو، تو شہزادے نے عرض کیا کہ اب میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ اس پر وہ شہزادہ کہتا ہے کہ ان بزرگ نے مجھے قسم دے کر کہا کہ تم ضرور اس پر بیٹھو، تو جب ان بزرگ نے قسم دلائی تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوا۔ وہ شہزادہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ خود میرے آگے آگے چلتے رہے۔ اس کے بعد وہ شہزادہ کہتا ہے کہ ان بزرگ نے شیخ مکہ آپ کا نام مجھے بتایا، شیخ مکہ کا نام بتایا اور آپ کے رہنے کا مقام بتایا اور کہا کہ ان کی مصاحبت اختیار کرو، وہ تمہیں نیکی کا سبق دیں گے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس پر شیخ مکہ نے اس شہزادے کا پورا واقعہ سن کر شیخ مکہ نے کہا کہ اب اس گھوڑے کا کیا ہوگا؟ شہزادہ نے کہا کہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ پھر وہ بزرگ شیخ مکہ فرماتے ہیں کہ شہزادہ محمد نے اپنا گھوڑا جنگل میں چھوڑ دیا اور میرے ہمراہ غار میں آیا۔ میں نے اپنے کھانے کی چیزیں اس کے سامنے پیش کی، کچھ کھایا اور رات ہونے تک ہم بیٹھے رہے۔ وہ بزرگ یعنی شیخ مکہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شہزادے سے کہا کہ اے بیٹے، عبادت شرکت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور شیخ مکہ کہتے ہیں کہ اور قریب کے دوسرے غار کی جانب اشارہ کر کے میں نے اس سے کہا کہ تم وہاں جا کر بیٹھو اور وہاں جا کر عبادت کرو۔ شیخ مکہ فرماتے ہیں کہ میرے کہنے کے مطابق وہ شہزادہ وہاں سے چلا گیا اور پاس والے غار میں جا کر عبادت کرتا رہا۔ شیخ مکہ فرماتے ہیں کہ ہر 3 دن بعد میں جا کر اس سے ملتا تھا، اسے بھی جب بھوک لگتی تو وہی مباح چیزیں غار سے نکل کر کھا لیتا تھا، یعنی جنگلی پھل اور جنگل کے جڑی بوٹیاں اور پیڑ پودے وغیرہ، یہی کھا کر گزارا کرتا تھا وہ شہزادہ بھی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے غار کے پاس میں ایک چشمہ تھا، پانی زمین سے ابل رہا تھا، اس سے وہ بھی اپنی حاجت پوری کرتا، پیتا اور وضو بناتا، نہاتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی دن بھر چرنے کے بعد شام کو وہیں آ بیٹھتا تھا غار کے پاس۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک روز وہ نوجوان، بزرگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے غاروں میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک دن وہ نوجوان حیران و پریشان میرے پاس آیا۔ شیخ مکہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا خیریت تو ہے؟ وہ شہزادہ محمد کہنے لگا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میرے والدین میری جستجو میں، میری تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کا چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں 2 چراغ جل رہے ہیں۔ والدین جب میرے نزدیک آتے ہیں، وہ شہزادہ اپنا خواب بتاتا ہے شیخ مکہ کو کہ میرے والدین جب میرے نزدیک آتے ہیں تو ایک بزرگ وہیں آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے خدا کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کی جانب چل پڑا ہے۔ ان بزرگ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہیرا ہے۔ وہ میرے والدین سے فرماتے ہیں کہ یہ ہیرا میری طرف سے قبول کر لو، اس کے بدلے میں کہ اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دو۔ بزرگ بار بار اصرار کرتے ہیں، میرے والدین سے بار بار یہی بات کہتے ہیں۔ اس پر میرے والدین رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں اور بزرگ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ ہیرا تیرے حق میں خوشخبری ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادہ کہتا ہے اور شیخ مکہ کو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی
وہ کہتے ہیں شیخ مکہ کہ میں نے کہا کہ شہزادے محمد، یہ تیری توبہ کا ثمرہ ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ شہزادہ خوب خوش ہو گیا، اور ایک مدت تک شیخ مکہ فرماتے ہیں کہ کافی عرصے تک، کافی زمانے تک ہم دونوں لوگ اسی حال میں رہتے رہے کہ پاس پاس کے غاروں میں عبادت کرتے رہے، اور وہی جنگل کی گھاس، پیڑ پودے اور جنگلی پھل کھاتے رہے اور اس سے گزارا کرتے رہے۔ شیخ مکہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم دونوں شہر کے اندر جاؤ تاکہ لوگ تم سے نفع حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، اور تمہیں لوگوں سے فائدہ پہنچے۔ وہ بزرگ صبح ہوئی، وہ بزرگ شیخ مکہ یہ واقعہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں شہزادہ محمد کے پاس گیا اور اسے خواب بتایا۔ اس پر شہزادہ محمد نے کہا کہ حضرت، میں نے بھی آج کی رات یہی خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور ایک حسین و جمیل انسان میرے دائیں جانب کھڑے اس رسی کی گرہ کھول رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرنا۔ اس پر شیخ مکہ نے کہا کہ فرزند، یہ تو شکر و حمد کا مقام ہے۔ اس کے بعد وہ شیخ مکہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ غاروں سے روانہ ہو کر، یعنی غاروں سے نکل کر دیار بکر کے ایک شہر میں گئے۔ دیار بکر یہ غالباً ترکی میں ایک شہر یا ایک مقام کا نام ہے۔ شیخ مکہ کہتے ہیں کہ ہم دیار بکر ایک شہر میں گئے اور گھوڑا بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ایک خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اس کے شیخ جس خانقاہ میں داخل ہوئے، اس کے جو شیخ تھے ان کا 2 روز قبل انتقال ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے جب مجھے دیکھا، خانقاہ کے دوسرے جو لوگ وہاں حاضر تھے، شیخ مکہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ وہ شخص یہی ہیں، اور ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یا شیخ، کیا آپ یہاں قیام فرمائیں گے؟ اس کے بعد ایک نورانی شکل والے، یعنی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک نورانی شکل والے شیخ تشریف لائے، اور شیخ مکہ کہتے ہیں کہ ان آنے والے شیخ نے مجھے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ حضرت، خدا واسطے آپ یہاں قیام فرمائیں۔ شیخ مکہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ اللہ کو اختیار ہے۔ اسی دن ہمارے پاس، شیخ مکہ کہتے ہیں کہ گھوڑا ہمارے ساتھ تھا، تو اسی دن ہمارے پاس ایک فقیر آیا، ہم نے اپنا گھوڑا اسے دے دیا، وہ شہزادے والا گھوڑا جو غار کے پاس بھی آ کر رہتا تھا اور اتنے عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ گھوڑا ایک فقیر کو دے دیا اور گھوڑے کا قصہ بھی بتایا۔ میں اور نوجوان شہزادہ محمد 20 سال تک اسی خانقاہ میں رہے۔ شہزادہ محمد کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کو یہ خبر ہو سکی کہ وہ کہاں کا باشندہ ہے، وگرنہ یہ بات اگر مشہور ہو جاتی کہ یہ فلاں جگہ کا شہزادہ ہے تو ضرور اس کے والدین تک، اس ملک کے بادشاہ تک یہ خبر پہنچتی، اور وہ لینے کے لیے آ بھی سکتے تھے، اور ملنے کے لیے، اگر لینے کے لیے نہیں تو ملنے کے لیے آتے، اور اس طرح سے اس شہزادے کی، اس اللہ والے نوجوان کی عبادت میں خلل پڑتا، اور چونکہ وہ دنیا سے بے تعلق ہو چکا تھا، اس نے دنیا کو ترک کر دیا تھا، اللہ کی راہ میں لگ گیا تھا، اس لیے انہوں نے کسی کو یہ بتانا صحیح نہ سمجھا اور کسی کو نہیں بتایا۔ وہ بزرگ شیخ مکہ فرماتے ہیں کہ اور نہ ہی کسی کو یہ خبر ہو سکی کہ وہ کہاں کا باشندہ ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہاں تک کہ شہزادہ محمد کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شیخ مکہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حج کے لیے نکلا، اور میرا ارادہ تھا کہ بیت اللہ شریف کی مجاورت اختیار کر لوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت شیخ مکہ 3 برس تک مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد وہاں وصال ہوا، اور وہیں مکہ شریف میں وہ آسودائے خاک ہوئے، سپرد خاک کیے گئے۔ اب آخر میں جا کر وہ مکہ شریف میں رہے، مکہ کے شیخ کہلائے، اور یہیں پر انہوں نے یہ واقعہ سب کچھ بیان فرمایا اور لوگوں کو بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے کی اور ان کے واقعات سن کر نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔